الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 14 اگست کے حوالے سے آپ بھائیوں سے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اسلامی ملک اور آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر مشرکین مکہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ سیدنا بلال، سیدنا خباب اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ظلم کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ بری طرح زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ایک دن ابو جہل نے زخمی کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی مسلمان کعبہ میں علانیہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ نے مکہ کو، خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے وہاں نہیں رہنے دے رہی۔ تو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ تو آزادی اور اسلامی ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آزادی کی قدر فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، آزادی کی قدر چچنیا، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے۔ آج بھی آئے روز بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو وہاں قربانی پر بھی گائے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل انڈیا کی پولیس نے مسجدوں میں گھس کر نمازیوں پر تشدد کیا، اماموں کے چہرے پر تیزاب پھینکے گئے، اور چند سال قبل برما میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ وہاں سے مسلمان اپنے گھروں، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پاکستان اور اسلامی ملک ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہباد میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب، ان کی ثقافت، ان کی معاشرت، رہن سہن ایک دوسرے سے جدا ہے، لہٰذا ان کا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ پھر مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں عظیم قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں مسلمان اپنی جائیدادیں، اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے، کیونکہ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی جا رہی ہے۔ اور ریاست مدینہ کے بعد پاکستان واحد ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ وہاں سے مسلمان جو ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے، ان کی جوان بچیاں ہندوؤں اور سکھوں نے چھین لیں اور وہ غیر مسلموں کی بیویاں بن کر رہنے پر مجبور ہوئیں۔ یعنی پاکستان عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اور اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام نافذ کیا جائے گا، نظام خلافت راشدہ کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن 75 سال ہو گئے، ابھی تک پاکستان کی معیشت مکمل طور پر سودی نظام پر چل رہی ہے، اور سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اسی طرح ہماری عدالتوں کا بھی وہی نظام ہے کہ جو انگریز چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں کے بعد سب سے بڑے مجرم اللہ کی دھرتی پر ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نبی آئے، اور ہم نے اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر وطن حاصل کیا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ نہیں کیا۔ تو آج ہم 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور پھر جس طرح ہم یوم آزادی مناتے ہیں پاکستان میں بھی منائی جاتی ہے اور بیرون ملک بھی، اور ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ اسپین میں ایک مرتبہ رات کو یوم آزادی منایا جا رہا تھا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نیت کے ساتھ چلا گیا کہ دیکھتے ہیں کیسے یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ تو وہاں اسٹیج پر لڑکیوں کا ڈانس ہو رہا تھا، اور میرے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ ہر سال اسی طرح یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم 14 اگست کے دن ایک تو پاکستان کی نعمت ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے، معافی مانگتے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا ہم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، یعنی ہم نے قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اور آج 14 اگست کا میری طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں اور معافی مانگیں، اور ایسے لیڈر کا، ایسی جماعت کا دست و بازو بننے کی کوشش کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور ہم ایسے کام سے بچیں کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو قیامت تک آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔